بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے سینے میں 24 گھنٹے دل دھڑکتا رہتا ہے۔ دل زندگی کی علامت ہے۔ اگر دل دھڑک رہا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ جس دن خدا نخواستہ یہ دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسان بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عجوبہ، کبھی آپ اس پر غور کریں اور اللہ کی حکمت کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا معجزے پیدا کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے دل۔ اس کی جسامت عام طور پر بند مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ جب یہ سکڑتا ہے، بائیں حصے سے خون پھینکتا ہے، اور جب یہ خون واپس دائیں حصے میں آتا ہے تو 60,000 میل کا سفر طے کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم میں خون کی نالیاں رکھی ہیں، اگر ہم ان کو جسم سے نکال کر ایک خاص ترتیب میں رکھیں تو ان کی لمبائی 60,000 میل بنتی ہے۔ پھر 24 گھنٹے میں 7 سے 8,000 لیٹرز خون پھینکتا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا پمپ ہے جو 24 گھنٹے کام کرے، اتنا کام کرے، اتنی طاقت کے ساتھ خون پھینکے کہ جو نبض ہمیں کلائی میں محسوس ہوتی ہے وہی نبض ہمیں پاؤں میں محسوس ہوتی ہے۔ اور اس بات پر بھی غور کریں کہ جب بچہ اس دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، جب 21ویں دن ہماری جسامت سیب کے بیج جتنی تھی، اس وقت اس نے دھڑکنا شروع کیا تھا۔ یہ ہے آپ کا دل، یہ ہے ہم سب کا دل، لیکن ہم کبھی اس کا خیال نہیں کرتے، ہم اس کی پکار کو نہیں سنتے۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس کو ناپسند ہے، ہم ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس سے یہ ہمیں منع کرتا ہے۔ ہم مرغن غذائیں کھاتے ہیں، یہ کہتا ہے مرغن غذائیں کھائیں ضرور، لیکن پھر انہیں استعمال بھی کر لیں۔ یہ کہتا ہے آپ 1 پاؤ مکھن کھائیں، یہ کہتا ہے آپ 1 پاؤ دیسی گھی کھائیں، یہ کہتا ہے آپ گوشت کھائیں، لیکن پھر کم از کم روز کے 20 سے 40,000 قدم چلیں بھی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کھائیں ضرور، لیکن پھر مشقت کریں، محنت کریں۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ مشقت نہیں کریں گے، وہ ساری خوراک آپ کے جسم کی نالیوں میں جمع ہوتی رہے گی۔ وہ خوراک دل کی نالیوں میں جمع ہو کر ان نالیوں کو تنگ کر سکتی ہے، ان نالیوں کو بند کر سکتی ہے، اور جس کی وجہ سے انجائنا یا ہارٹ اٹیک پیدا ہوتا ہے۔ انجائنا ایک وارننگ ہوتی ہے آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے۔ انجائنا میں زخم نہیں آتا، جبکہ ہارٹ اٹیک میں زخم آ جاتا ہے۔ میرے بہت سے دوست مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ MVP کیا ہوتا ہے؟ MVP کا مطلب ہے مائٹرل ویل پرولیپس۔ اگر ہم دل کی اندرونی ساخت کو دیکھیں تو دل میں 4 ویلوز ہوتے ہیں۔ ایک مائٹرل ویلو ہوتا ہے جو دل کے بائیں طرف اوپر والے خانے اور نچلے خانے کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک ایورٹک ویلو ہوتا ہے جس کے ذریعے ہمارا دل کا بایاں حصہ پورے جسم میں خون کو پھینک دیتا ہے۔ دائیں طرف اگر ہم آئیں تو جسم کا جتنا گندا خون ہوتا ہے وہ دل کے دائیں طرف اوپر والے حصے میں آتا ہے، پھر یہاں سے یہ نچلے والے حصے میں چلا جاتا ہے اس ویلو کے ذریعے، جسے ہم کہتے ہیں ٹرائکسپڈ ویلو، کیونکہ اس کے 3 پٹ ہوتے ہیں، 3 لیفلیٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح کسی دروازے کے یا کسی کھڑکی کے 2 پٹ ہوتے ہیں، کسی دروازے کے 3 پٹ ہوتے ہیں، کسی کے 2 پٹ ہوتے ہیں، اسی طرح اس ویلو کے 3 پٹ ہوتے ہیں اور اسے ٹرائکسپڈ ویلو کہا جاتا ہے۔ دل میں 4 ویلوز ہوتے ہیں جن میں سے 3 ویلوز کے 3 پٹ ہوتے ہیں۔ ٹرائکسپڈ ویلو، اس کے بھی 3 پٹ ہوتے ہیں۔ یہ پلمونری ویلو ہوتا ہے جس کے ذریعے خون پھیپھڑے کی نالیوں میں جاتا ہے، اس کے بھی 3 پٹ ہوتے ہیں۔ پھر ایورٹک ویلو جس کے ذریعے خون ایورٹا میں جاتا ہے، مین شریان میں، لیکن اس کے بھی 3 پٹ یا 3 لیفلیٹ ہوتے ہیں۔ اور مائٹرل ویلو جس کے 2 لیفلیٹ ہوتے ہیں یا 2 پردے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب خون پھیپھڑوں سے
لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے، یہ خون کو پھینکتا ہے اس ویلو کے ذریعے لیفٹ وینٹریکل کے اندر۔ جب لیفٹ وینٹریکل سکڑتا ہے اور خون کو ایورٹک ویلو کے ذریعے پورے جسم میں پھینکتا ہے تو مائٹرل ویلو بند ہو جاتا ہے اور ایورٹک ویلو کھل جاتا ہے۔ یہ ویلو کھلنے کے بعد خون پورے جسم میں چلا جاتا ہے۔ مائٹرل ویلو پرولیپس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حصہ سکڑتا ہے لیفٹ وینٹریکل اور خون کو ایورٹک ویلو کے ذریعے ایورٹا میں پھینکتا ہے تو ساتھ ہی مائٹرل ویلو کو بند ہو جانا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مائٹرل ویلو پوری طرح بند نہیں ہوتا، بلکہ ایک پردے میں خرابی کی وجہ سے یہ ویلو لیک کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب لیفٹ وینٹریکل سکڑتا ہے یہ ایورٹک ویلو کے ذریعے خون کو ایورٹا میں پھینک دیتا ہے، لیکن چونکہ مائٹرل ویلو میں خرابی ہے، اس کے پردوں میں خرابی ہے، یہ پوری طرح بند نہیں ہو پاتے، اس لیے لیفٹ وینٹریکل کے سکڑنے کے دوران مائٹرل ویلو کا ایک پردہ پرولیپس کر جاتا ہے لیفٹ ایٹریم میں، یہ لیک کرنے لگتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں مائٹرل ویلو پرولیپس۔ مائٹرل ویلو کی خرابی کی وجوہات کیا ہیں، یہ ایک لمبا ڈسکشن ہے۔ پرائمری ہوتا ہے جو پیدائشی طور پہ ہو سکتا ہے، خاندانوں میں چلتا ہے۔ ایک سیکنڈری وجہ ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک کے بعد ہو سکتا ہے، اس ویلو کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ مائٹرل ویلو پرولیپس کا عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ طبی معائنے کے دوران پتہ چلتا ہے جب ایک خاص قسم کی آواز ہمیں معائنے کے دوران سنائی دیتی ہے، جسے ہم کلک یا مرمر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایکو کرتے ہیں اور اس سے ہمیں مائٹرل ویلو پرولیپس کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر لیکیج بہت زیادہ ہو اس صورت میں دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، سانس خراب ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کنڈیشن کے ساتھ مریضوں میں انگزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ مریضوں کو سینے میں درد بھی محسوس ہوتا ہے، کچھ مریض سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے دوران ہمیں چکر آنے لگتے ہیں، ہمیں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ ایم وی پی کی اگر تشخیص ہو جائے اس کے لیے بہت سادہ دوائیں ہیں جو ہم استعمال کرواتے ہیں اور مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی بہت اچھے انداز میں گزارتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر دوائیں بھی کام نہیں کرتی، ان کا سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، ان کو چکر بہت زیادہ آتے ہیں، بعض اوقات ان کے سینے میں درد بھی ہوتا ہے۔ اس صورت میں پھر ہم مریض کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، ای سی جی مانیٹرنگ ہوتی ہے، چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے، کچھ مریضوں میں ہم ایم آر آئی بھی کرتے ہیں جس سے صحیح صورتحال واضح ہو جاتی ہے، اور کچھ مریضوں میں پھر ہم کورونری اینجیوگرافی بھی کرتے ہیں۔ رپورٹس آنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس ویلو کو ریپیئر کر دیں۔ کوشش عام طور پہ یہی ہوتی ہے کہ ویلو کو ریپیئر کر دیا جائے کیونکہ قدرتی ویلو ہے، لیکن بعض لوگوں میں نیا ویلو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں دل کی سرجری بہت آسان ہو گئی ہے، کچھ لوگوں میں اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے یہ ویلو ریپیئر کیے جاتے ہیں یا نئے ویلو ڈالے جاتے ہیں، اور بعض اوقات بہت چھوٹے انسیجن کے ذریعے بھی ان پروسیجرز کو کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات پرکٹینیس بھی جلد کے ذریعے بھی یہ پروسیجرز کیے جا سکتے ہیں۔ اگر شدید ایم وی پی کا علاج نہ کیا جائے تو مریض ہارٹ فیلئر میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو ایم وی پی کی تکلیف ہے، اگر آپ کا مائٹرل ویلو لیک کرتا ہے، اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں، ان کی ہدایات پر عمل کریں، جو دوائیں آپ کو تجویز کی جاتی ہیں ان میں خود سے رد و بدل نہ کریں، اور یاد رکھیں بے شمار لوگ جن میں مائٹرل ویلو پرولیپس ہوتا ہے وہ اپنی زندگی نارمل انداز میں گزارتے ہیں، ان کی زندگی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ایک عام انسان کی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت پڑتی ہے پروسیجرز کی۔ اگر ان کو اس ویلو کا آپریشن ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو ضرور کروانا چاہیے تاکہ آنے والی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔